السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ ویڈیو اگر آپ دل سے سنیں گے تو یقین مانو اللہ آپ کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور سننا۔ اگر آپ کو دل سے لگے تو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اب شروع کرتے ہیں۔ جو تیرے نصیب میں ہے اسے اللہ تجھ تک لا کر ہی رہے گا۔ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اتنا رونے کے بعد بھی جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی دل میں ایک ہلکی سی امید کیوں بچی رہتی ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ اس امید کو کبھی پوری طرح سے ختم نہیں ہونے دیتا؟ کیونکہ جو تیرے نصیب میں لکھا گیا ہے اسے کوئی تجھ سے چھین نہیں سکتا، نہ لوگ، نہ حالات، نہ وقت، نہ ہی تیرا اپنا ڈر یا شک۔ اللہ کی تخت پر جو تیرا مقدر لکھا گیا ہے وہ لفظ تب تک نہیں مٹتا جب تک وہ پورا نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ رشتہ میرا نہیں تھا، شاید یہ نوکری، یہ مقصد یا دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن کچھ وقت بعد جب تم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہو تو اللہ کی رحمت صاف نظر آتی ہے۔ کبھی جو چیز تم سے دور کر دی گئی تھی اللہ نے اس سے کہیں بہتر تجھے دیا۔ کبھی جس راستے سے تو رو کر لوٹا تھا اللہ نے اسی راستے کو پھر سے تجھ تک بھیجا، مگر اس بار تیرے لیے آسان اور مبارک بنا کر یاد رکھو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ تیرے آنسو، تیری تنہائی، تیرا صبر، تیرا ٹوٹا ہوا دل، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ ان اللہ لغفور میعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے کسی چیز کو تمہارے مقدر میں لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بندہ، کوئی حالات اسے تجھ سے نہیں چھین سکتی، اور اگر اللہ نے کسی چیز کو تجھ سے دور رکھا ہے تو پھر دنیا کی کوئی کوشش، کوئی دعا، کوئی جیت اسے تجھ تک نہیں لا سکتی۔ تو جب کچھ دیر کے لیے تیرے ہاتھ خالی لگے، جب ایسا لگے کہ اب کچھ نہیں بچا، تب صرف اتنا یاد رکھنا جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھ تک آئے گا۔ وہ اس وقت آئے گا جب تیرا دل ٹوٹ چکا ہوگا، جب تجھے خود پر شک ہو جائے گا، جب تو تھک جائے گا، تب اللہ آئے گا، تیرا ہاتھ تھامے گا، تیری جھولی میں وہی چیز رکھ دے گا جس کے لیے تو نے راتوں کو جاگا، دعا مانگی تھی۔ کبھی تم نے کسی بچے کو دیکھا ہے جب وہ کسی کھلونے کے لیے روتا ہے تو ماں اسے فوراً نہیں دیتی، کبھی وہ کہتی ہے رکو بیٹا کھانا کھا لو پہلے، یا پھر توڑ دے گا، بڑا ہو کر ملے گا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتی؟ نہیں، وہ تو اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، اس لیے صحیح وقت کا انتظار کرتی ہے۔ ویسے ہی اللہ ہے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے تیری کرتا ہے، مگر جب دیتا ہے تو روتا ہے۔ صرف شکر میں اللہ دیر کرتا ہے، انکار نہیں۔ جو تیرے نصیب میں ہے اسے لانے کے لیے اللہ پورا عالم بدل سکتا ہے، وہ لوگوں کے دل بدل دے گا، راستے بدل دے گا، حالات موڑ دے گا، مگر تیرا مقدر تجھ تک پہنچ کر رہے گا۔ کیا تم جانتے ہو حضرت یوسف کو ان کے ہی بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، ان سے ان کی آزادی چھین لی گئی، جھوٹا الزام لگایا گیا، کئی سالوں کی قید ملی، مگر کیا ہوا؟ جو ان کے نصیب میں تھا وہ تخت، وہ عزت، وہ مقام، وہ سب انہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے طے کیا تھا، اور جب اللہ طے کرتا ہے تو سارا جہاں اس حکم کے آگے جھک جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آج تم کسی تکلیف میں ہو، اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا تو رک جاؤ،
صرف ایک بار اللہ سے کہو اے میرے رب میں تھک چکا ہوں مگر میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں، بس یہی کہنا کافی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تقنط رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں مایوس مت ہو۔ جب تم مایوس نہیں ہوتا تو اللہ امید کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر دیکھنا جو کھو گیا تھا وہ لوٹ آئے گا، جو تجھ سے دور ہو گیا تھا وہ پھر قریب آ جائے گا، جو رشتہ ٹوٹا تھا وہ جڑ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ تیرا نصیب میں ہے تو اللہ اسے تجھ تک لا کر ہی رہے گا۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ چیزیں دیر سے ملتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں جلدی مل جاتی تو شاید ہم انہیں سنبھال نہیں پاتے، اس لیے اللہ انتظار کراتا ہے تاکہ جب وہ چیز آئے تو اسے کھونے کی غلطی نہ کرے۔ بھائیوں اور بہنوں، کبھی اپنے نصیب سے مت لڑو، کبھی یہ مت کہو کہ کیوں نہیں ہوا، بلکہ یہ کہو شاید اللہ کچھ بہتر لانے والا ہے، کیونکہ جو گیا ہے وہ گیا نہیں ہے، وہ بس راستہ بنا رہا ہے اس چیز کے لیے جو تیرے مقدر میں ہے۔ اور اللہ جب دیتا ہے نا تو تیری سوچ سے کئی زیادہ دیتا ہے۔ جس چیز کی تو نے بس جھلک دیکھی تھی اللہ تجھے اس کی حقیقت سونپ دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تو رب پر بھروسہ رکھے۔ جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہوتا، تمہارے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ سمجھو تم اکیلے نہیں ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب اللہ کسی پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے تو اس وقت کو خدا کے قریب لے آتا ہے۔ جب تم نے دنیا سے امید چھوڑ دی ہوتی ہے تب وہی رحمت تم سے کہتی ہے تو اکیلا نہیں ہے، تو اب بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ یاد رکھو اللہ کا ہر فیصلہ بے وجہ نہیں ہوتا، اس کے پاس ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم سے چھین لی گئی چیز شاید اس وقت تمہارے لیے صحیح نہیں تھی؟ ہو سکتا ہے اس چیز کے ساتھ کچھ اور برا ہو جاتا جو تمہیں اس وقت پتہ نہیں تھا۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہاری زندگی میں جو ایک پل کا دکھ ہے وہ اللہ کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے تمہیں ایک اور اچھا پل دینے کے لیے؟ جب تک تم سمجھتے نہیں ہو تم ایک ہی سوال کرتے رہو گے، کیوں؟ لیکن جب تم اللہ پر یقین کرو گے تو وہ کیوں بدل جائے گا، کیونکہ اللہ چاہتا تھا جب حضرت ابراہیم کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا حکم ہوا، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کیا وہ پتا کا دل کیسا ہوگا؟ کیا وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار تھے؟ نہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو وہ پتا اور اپنے بیٹے دونوں اللہ کے فیصلے پر رضا ہوئے۔ کیا ہوا؟ اللہ نے ایک سوغات بھیجی، ایک بکرا جو قربان ہو گیا اور حضرت اسماعیل کی زندگی بچ گئی۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے ہر مشکل کے بعد راحت دی ہے، ہر پریشانی کے بعد ایک امید دکھائی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی آئی ہے، جیسے رات کے بعد صبح ہوتی ہے ویسے ہی اللہ کی رحمت بھی ہے، ہر پریشانی کے بعد تمہارے پاس پہنچتی ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کیوں عالم کے سب سے بڑے مہان لوگ اتنی کٹھنائیوں سے گزرے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کو دیکھو، کیا ان کا راستہ آسان تھا؟ کیا کبھی کسی نے سوچا ان پر زندگی کتنی کٹھنائیاں آئیں گی؟ کبھی انہوں نے سوچا تھا کہ ان کا پریوار، ان کے ساتھی، ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ان سے منہ موڑ لیں گے؟ لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے ان کٹھنائیوں کے ساتھ ایک ایسا مقام دیا جو پوری دنیا میں ان کا نام روشن کر گیا۔ یاد رکھو، جب تم دکھی ہوتے ہو، جب تمہارا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تمہاری تکلیفوں کو اپنے پاس رکھتا ہے، وہ تمہاری ہر پریشانی کو سمجھتا ہے،
کیونکہ اللہ کا دل اس تکلیف سے بھی بڑا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہر آنسو، ہر درد، ہر گھاؤ جو تم سہتے ہو اللہ کے پاس لکھا جاتا ہے؟ وہ کبھی کسی کا درد ہلکا نہیں ہونے دیتا۔ جیسے حضرت ایوب ایس کی کہانی، جب انہوں نے بیماری اور پریشانیوں کا سامنا کیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ اکیلے تھے؟ نہیں، اللہ ہر وقت ان کے ساتھ تھا، اور جب ان کی تکلیف ختم ہوئی اللہ نے انہیں سوستھ اور خوشحال کیا۔ جو تیرے نصیب میں ہیں وہ تجھ تک آئے گا۔ کبھی کبھی تم سوچتے ہو کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ تمہارا ہی حصہ تھا، لیکن اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ تم سے کبھی نہیں چھوٹ سکتا۔ وہ تمہارے پاس آئے گا، بس ایک وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اگر کچھ دور چلا جاتا ہے تو یہ مان لو کہ اللہ نے تمہارے لیے کوئی اور راستہ تیار کیا ہے۔ کبھی کبھی جب سب دروازے بند ہوتے ہیں تو ایک اور دروازہ کھلتا ہے جو تمہارے لیے بنا تھا۔ اللہ کے فیصلے پر رضا رہو۔ کبھی خود سے مت کہو یہ میرا نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ تجھ سے دور گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اللہ نے تجھ سے دور کیا تاکہ کوئی اور بہتر چیز تمہارے پاس آ سکے۔ یاد رکھو، تم صرف اس وقت تک کھوتے ہو جب تک تم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر تم بھروسہ کرو گے تو اللہ تم سے بھی بہتر اور زیادہ دے گا۔ اس لیے جب کچھ نہیں مل رہا، جب سب کچھ ادھورا سا لگتا ہے، جب تم اپنی جنگ ہارتے ہوئے محسوس کرتے ہو تو یہ کہنا شروع کر دو، جو میرا ہے وہ مجھے ملے گا، اور جو میرا اللہ نے میرے لیے طے کیا ہے وہ مجھے ملے گا، چاہے کتنی بھی مشکلیں آئیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اب تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کے اشارے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سنیں، دل سے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ اللہ کا پیغام اور بھی دلوں تک پہنچے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس بات کی طرف جو بہت سے لوگوں کو راتوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ میرا نصیب اتنا برا کیوں ہے؟ تم سوچتے ہو کہ تمہارے ساتھ ہی کیوں اتنا برا ہو رہا؟ تمہارے ہی سپنے ادھورے کیوں ہیں؟ تمہارے ہی رشتے ٹوٹے کیوں ہیں؟ تمہارے ہی محنت بیکار کیوں جاتی؟ لیکن کیا کبھی تم نے رکے بنا اللہ سے پوچھا، اے اللہ تو مجھ سے کیا کہنا چاہتا؟ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں گرنے دیتا ہے تاکہ تم خود سے پوچھو میں کس طرف جا رہا ہوں۔ وہ تمہیں ہارنے دیتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ اصلی جیت تم صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہے۔ وہ تمہیں تنہا کر دیتا ہے تاکہ تم صرف اسی کو پکارو۔ ہر رکاوٹ، ہر درد، ہر اکیلا پن ایک پیغام ہوتا ہے، وقت ہے لوٹنے کا۔ جو چیز تمہارے لیے بنی ہے وہ اگر آج نہیں ملی تو کل ملے گی، اور اگر کل نہیں ملی تو آخرت میں ملے گی، لیکن ملے گی ضرور اگر تم نے صبر اور حضرت یوسف کی زندگی کو یاد کرو۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، غلامی میں بکے، جھوٹے الزام میں جیل گئے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں مصر کا سلطان بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کبھی کبھی اللہ تمہیں ایسے موڑ پر لاتا ہے جہاں
تمہیں لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، لیکن وہیں سے شروعات ہوتی ہے تمہارے مقدر کی۔ وہ لڑکی جو تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، وہ دوست جو تمہیں دھوکہ دے گیا، وہ نوکری جو چھن گئی، وہ رزلٹ جو خراب آیا، سب کچھ ایک تحریر کا حصہ تھا جسے تمہارے لیے ایک اللہ نے لکھا ہے۔ کبھی تم نے سوچا اگر تمہیں وہ سب مل جاتا تو تم چاہتے تھے تو کیا تم اللہ کو پکارتے؟ شاید نہیں، اس لیے جب تمہارا دل ٹوٹا ہے وہ اصل میں تمہیں اللہ کی طرف موڑتا ہے۔ ہر ناک کے پیچھے ایک ہاں چھپی ہوتی ہے، ہر نہیں ملے کے پیچھے ایک اور بہتر ملا چھپا ہوتا ہے۔ اللہ وہ نہیں دیتا جو تم مانگتے ہو، وہ دیتا ہے جو تمہیں ضرورت ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اور کبھی کبھی جو تم سمجھتے ہو تباہی ہے، اصل میں وہ تمہارے لیے رحمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایک بند دروازہ ہی تمہیں اس راستے پر لے جاتا ہے جہاں سے تمہارا سچا مقدر شروع ہوتا ہے۔ کبھی تم نے سورج کو دیکھا؟ وہ ڈوبتا ضرور ہے لیکن ہر صبح پھر سے اگتا ہے۔ تم بھی ایسے ہی ہو۔ شاید آج کا دن اندھیرا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے تمہارا کل روشن ہو سکتا ہے۔ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ تم اللہ سے جو مانگا وہ کیوں نہیں ملا؟ تو یاد رکھو، یا تو وہ چیز تمہارے لیے نہیں تھی یا پھر تم اس کے لیے ابھی تیار نہیں تھے۔ صبر کرو، لیکن ایسا صبر مت کرو جو بس سمے کاٹنے کے لیے ہو۔ وہ صبر کرو جس میں یقین ہو کہ اللہ میرے لیے لکھ چکا ہے اور جو اس نے لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ تمہاری تقدیر تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ ہاں، جس طرح بارش زمین کو تلاش کرتی ہے، جس طرح سورج پھولوں کو تلاش کرتا ہے، اسی طرح تمہارا نصیب تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ بس ایک شرط ہے، تم راستہ مت بدلو، اللہ سے ناطہ مت توڑو اور اپنی دعاؤں کو ادھورا مت چھوڑو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری آج کی آنسوؤں سے بھری دعا کل تمہارے نصیب کی سب سے بڑی راحت بن جائے۔ جو تیرا ہے وہ تجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ دنیا، نہ لوگ، نہ حالات، کیونکہ جب اللہ کہتا ہے فیکون ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، تو پھر کچھ بھی اسمبھو نہیں ہوتا۔ تو آج سے یہ سوچ بدل دو، مت سوچو میرے ساتھ کیوں ہوا، بلکہ یہ کہو شاید اللہ کچھ اور بہتر لانا چاہتا ہے۔ اور جب بھی تمہارا دل ٹوٹے تو اللہ سے یہ مت کہنا اے اللہ کیوں، بلکہ کہنا اے اللہ تیرا شکر ہے تو میرے لیے دیکھ رہا ہے جو میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم نے کبھی ایسے انسانوں کو دیکھا ہے جو دنیا کی نظروں میں کامیاب نہیں لیکن پھر بھی ان کے چہرے پر سکون ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس دنیا کی نہیں اللہ کی رضا کو چنا ہے۔ ان کا مقصد پانا نہیں بلکہ قبول کرنا ہوتا ہے۔ جو قبول کر لیتا ہے وہ بے چین نہیں رہتا۔ جو سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کا لکھا ہی سب سے بہترین ہے، وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں نہیں بھاگتا بلکہ صبر سے اپنے حصے کے فضل کا انتظار کرتا ہے۔ یاد رکھو، جب تمہارے اندر یہ یقین جاگ جاتا ہے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میری ضرورت کو، میری مجبوریوں کو اور میرے نصیب کو بھی، تم ہار ماننا چھوڑ دیتے ہو، تم شکایتیں کرنا چھوڑ دیتے ہو، تم راتوں کو رونا نہیں بلکہ سجدے میں مسکرانا شروع کر دیتے ہو، اور یہی سے زندگی بدلتی ہے۔ تمہاری دعائیں کی مورت بننے لگتی ہے، تمہارا صبر تمہارے لیے جنت کا راستہ بننے لگتا ہے، تمہارا درد تمہیں رب کے اور قریب کر دیتا ہے۔ کیا تم نے اللہ کو کبھی محسوس کیا ہے؟ رات کے اندھیروں میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں، جب کوئی آواز نہیں ہوتی،
جب صرف تمہارے اور اللہ کے بیچ کی خاموشی ہوتی ہے، وہ لمحہ جب تم روتے ہوئے کہتے ہو اے اللہ بس تو ہی میرا ہے، وہ لمحہ اللہ کو کتنا پسند ہوتا ہے شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیونکہ اللہ کو ٹوٹے دل کی آواز سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا میں بہت کچھ ہو جائے گا، بہت کچھ چھوٹ جائے گا، بہت سے لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن اگر ایک بار تم نے اللہ کو پا لیا تو پھر کچھ بھی ادھورا نہیں رہے گا۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہاری غلطی سے بھی چھوٹے گا نہیں، اور جو تمہارا نہیں وہ تمہارے لاکھ چاہنے سے بھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ تو اب خود کو اس بات سے مت تھکاؤ کہ کیوں نہیں ملا، بلکہ خود سے کہو میرا رب کچھ بہتر کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ رشتہ ٹوٹا ہو تاکہ تمہارا رب تمہیں کسی ایسے سے ملائے جو تمہارے روح کو سمجھے۔ ہو سکتا ہے وہ نوکری نہ ملی ہو کیونکہ وہ تمہیں کہیں اور عزت دینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ منزل نہ ملی ہو کیونکہ اللہ تمہیں کوئی اور اونچائی دینا چاہتا ہے۔ یقین رکھو، اگر تمہارا دل صاف ہے، اگر تمہاری نیت پاک ہے، اگر تمہارے آنسو سچے ہیں تو اللہ تمہارا نصیب خود لے کر آئے گا، اس وقت، اس جگہ، اس حال میں جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کی رحمت انتظار کرواتی ہے، منع نہیں کرتی۔ آج سے ہر اس چیز کے لیے شکر ادا کرنا شروع کرو جو تمہارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تمہاری تباہی کی وجہ بنتی۔ ہر اس دروازے کے لیے شکر ادا کرو جو بند ہو گیا، کیونکہ وہ دروازہ شاید تمہیں غلط راستے پر لے جاتا۔ ہر اس انسان کے لیے شکر ادا کرو جو چلا گیا، کیونکہ شاید وہ انسان تمہارے مقدر کو گندا کر دیتا۔ اور ہر اس لمحے کے لیے سجدہ کرو جہاں اللہ نے تمہیں روکا، گرایا، توڑا، کیونکہ اسی ٹوٹنے میں تمہارا جڑنا چھپا تھا۔ جو تیرے نصیب میں ہے اسے اللہ تجھ تک لا کر ہی رہے گا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی توڑتا نہیں۔ تو آج یہی وعدہ خود سے کر لو کہ تم اب اور پریشان نہیں ہوگے، اب تم اللہ پر یقین رکھو گے، اب تم ہر حال میں شکر ادا کرو گے، کیونکہ تم جان چکے ہو تمہارا رب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر اس پوری نفاذوں کو، اس احساس نے تمہارے دل کو چھوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔